السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 43 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے گل صنوبر کی کہانی۔ آج آپ نیا سبق پڑھیں گے جو کہ جس کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو سبق لکھا گل صنوبر کی کہانی، یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی بیٹا ایسی کہانی ہوتی ہے جو کسی مخصوص خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوک کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر سفر کرتی ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جسے لوک کہانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ جو سبق آیا ہوا ہے گل صنوبر کی کہانی، یہ لوک کہانی ہے جو کہ صوبہ بلوچستان کے یہاں پہ کہانی آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ آئیے ہم سبق کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا لوک کہانی کیا کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس پہلے کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارگزیدہ، پختہ، مکین۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں ہم۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی، وسیع کھلا کشاد۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اب طاعون کی وبا کیا ہوتی ہے؟ طاعون ایک بیماری کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ متعدی مرض جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے، وبا بیماری کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج کل پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو یہ بھی ویسی ہی وبا تھی کہ چوہوں سے جو کہ پھیلی تھی، اور اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے بہت زیادہ تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ سایہ منڈلاتے رہنا کا مطلب یہ ہوگا چکر لگانا یا گھومنا۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی، قدموں کی آواز، تو سمجھتے کہ فرشتہ اجل آ پہنچا ہے۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچنا، پکڑ لینا، مضبوطی سے قابو میں کر لینا کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور اس وقت مقررہ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، سناٹا، خاموشی، ویرانہ پن، اجڑا ہوا رہنا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں، ہو کا عالم یہی ہوگا کہ اجاڑ، سنسان، ویرانہ میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار، نشانیاں برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں سناٹا، خاموشی، ویرانہ پن۔ کوئی نوجوان بلوچ الغوزہ پر تان لگاتا۔ الغوزہ ایک ساز کا نام ہے، ایک طرح کی بانسری کہا جائے۔ تان لگانا، صدا لگانا یا آواز لگانا یا بانسری بجانا کے معنی میں یہ آئے گا، تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے کیوں خوف زدہ ہو اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔
طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ مکین مکان میں رہنے والے، مطلب مکانات خالی ہو گئے مکانوں میں رہنے والوں سے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ حفظ و امان، حفاظت اور امن میں۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں، ویران پنے میں، ویران اجاڑ کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے، ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویران اور سنسان یہ ایک دوسرے کے ہم معنی مترادف الفاظ ہیں۔ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں۔ کسی انسان کہا جائے گا، آدمزاد انسان، آدم کا بیٹا۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جنہیں نہ کفن دیا جائے نہ ہی جن کو دفن کیا جائے۔ مرنے والوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل آئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ آخرکار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ پکی حویلی، دروازہ کھلا تھا اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ مسہری کہتے ہیں پلنگ کو کہا جائے گا، ایک طرح کے پلنگ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہیں۔ 3-4 بچے ان کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے کسی کھیل میں مگن ہیں، مصروف ہیں۔ صنوبر آ کر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ اپنی ساری بستی میں ہم بس دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی، مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، شفقت ہوگی۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا۔ ہم انشاءاللہ باقی سبق جو ہے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ رکھے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں ہم۔ گل صنوبر کی کہانی کے مشکل الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ آیا ہوا ہے وسیع، فراخ، کشادہ۔ طاعون ایک متعدی مرض جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے۔ وبا بیماری، آس پاس، ارد گرد، بیسیوں، کئی بیس، بہت زیادہ۔ منڈلانا چکر لگانا، گھومنا۔ فرشتہ اجل موت کا فرشتہ۔ دبوچنا پکڑ لینا، قابو میں کرنا۔ سناٹا خاموشی۔ ہو کا عالم اجاڑ، سنسان۔ آثار نشانیاں۔ الغوزہ ایک ساز، ایک قسم کی بانسری۔ تان لگانا آواز دینا یا صدا لگانا کے معنی میں آتا ہے۔ مکین مکان میں رہنے والا۔ حفظ و امان حفاظت اور امن۔ سناٹے کا عالم ویرانہ خاموشی یا اجڑا ہوا۔ سہما ہوا ڈرا ہوا۔ حسرت افسوس ارمان۔ آدمزاد آدم کی اولاد انسان۔ بے گور و کفن جسے نہ کفن دیا جائے نہ دفن کیا جائے۔ پختہ
पक्की, मसहरी, छकर खट, एक किस्म का पलंग, मगन, मशगूल या मसरूफ़, इनायत, मेहरबानी या शफ़क़त। बेटा मैं आपको ये आपने सबक पढ़ा, अब मैं आपको जो है घर का काम बताती हूँ जो आपने करना होगा। आपने घर के काम में से इन सारे अल्फाज में से कम 10 अल्फाज मायने आपने लिखने हैं, ये आपका होमवर्क होगा। प्लस आपने कहानी लिखनी है इत्तिफाक में बरकत है, ये भी आपका होमवर्क होगा, जो कि आपके पास उर्दू ग्रामर का पेज नंबर जो है 474 पे है, जो कि आपके पास पहली कहानी है। ठीक है बेटा, आपने वो लिखनी है, ये आपका होमवर्क होगा, जिसे आप जो है ये देखें, इत्तिफाक में बरकत है, ये मुकम्मल कहानी आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, पेज नंबर 274 पे है। ठीक है, होमवर्क करने के बाद आप फ्राइडे वाले दिन स्कूल में सबमिट कराने आएंगे। आप जो है अपना ये होमवर्क अपनी वर्कशीट पे करेंगे नीट एंड क्लीन, और इसको याद भी करेंगे। और स्कूल आपकी जो है सबमिट कराने की, होमवर्क सबमिट कराने की जो टाइमिंग होगी 9 से 11 तक होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।